یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے پیغامات اس لیے سنائے معاشرے کے اندر تبدیلی آ جائے۔ معاشرہ جو عورت ذات کے اتنے خلاف تھا کہ عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اسلام نے اس کی عظمت کا چرچا کیا، اسلام نے اس کے تقدس کو پیش کیا، بلکہ اسلام نے اس کے تشخص اور عزت نفس کی حفاظت کا پیغام دے دیا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اگر کوئی شخص یہ جرت کرے کسی پاک دامن عورت کے بارے میں زبان کھولتا ہے، 4 دلائل پیش نہیں کر سکا، تو یہ انسان اس لائق ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا فرق سمجھیے گا، اگر مرد و زن سے گناہ ہو جائے اور وہ شادی شدہ نہ ہو 100 کوڑے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ 3 گواہ اگر ہوں، چوتھا انکار کر دے تو تینوں کو کوڑے لگیں گے۔ تو اسلام نے عورت کے تشخص اور عزت نفس کی بھی حفاظت کی، بلکہ عورت کے مشورے کی قدر پیش کی۔ آج بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر غلط باتیں سن سن کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، عورت کی کیا حیثیت ہے، اس کی تو عقل ہی ناقص ہے، اس سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو جانتی کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے مشورے کی قدر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ مانا، تبھی تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ اور جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ روزہ افطار کر لو، تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ سرتاج رسول نے خود تو افطار نہیں کیا۔ آپ خیمے میں واپس آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سرتاج رسول میں آپ کو پیالہ پیش کر رہی ہوں، آپ صحابہ کے سامنے چند گھونٹ لے لیں، سارے ہی روزہ افطار کر لیں گے۔ بیوی کا مشورہ مانا، 2 گھونٹ لیے، صحابہ نے روزہ افطار کر لیا۔ تو معاشرے کے اندر یہ بات جو پھیلائی گئی ہے، اس کی کریکشن ہونی چاہیے۔ شاورہن وخالفوہن، عربوں کے ہاں بھی معروف ہو گئی کہ مشورہ کر لو لیکن اس کی مخالفت ہی کرو۔ یہ شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے کہ تم عورت سے مشورہ کرو اور مخالفت کرو، بلکہ اصول یہ ہے اچھی بات کو قبول کیا جائے۔ اور مرد چونکہ قوام ہے، ذمہ دار ہے، اس کی بات کی فوقیت ہے کہ یہ گھر کو سنبھالنے والا ہے، عورت کو فالو کرنا ہے تو اس کی باتوں کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا مشورہ دے بھی نہیں سکتی یا اس کے اچھے مشورے کو قبول ہی نہ کیا جائے۔ اسلام نے اس کے مشورے کی قدر کی ہے، بلکہ اسلام نے جتنی یہ اتھا گہرائیوں میں، ذلت کی اتھا گہرائیوں میں جا چکی تھی اسلام سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس عورت کو اوج ثریا تک پہنچایا، اعزازات دیے۔ اعزاز، پہلا اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی عورت تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جو مال استعمال کیا گیا وہ مال تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں، مال لیا اور آپ کے سامنے ڈھیر کر دیا، اور کیا کہنے لگی؟ سرتاج رسول آج کے بعد یہ مال آپ کا ہے، میرا نہیں،
دین کی سربلندی کے لیے اس کو خرچ کیجیے۔ تو سب سے پہلے دین کی عظمت کے لیے جو مال استعمال کیا گیا وہ عورت کا مال تھا۔ تیسری بات، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے۔ جب ممبر بنانے کی باری آئی تو ابھی مرد سوچ ہی رہے تھے کہ انصاریہ عورت ایک فقیہ ہے۔ الانصاریہ صحابیہ نے کہا سرتاج رسول یہ سعادت مجھے لینے دے۔ اس نے فوراً اپنے غلام میمون کو بلایا اور جھاؤ کی لکڑی سے ایک ممبر تیار کروایا۔ تو اسلام کے اندر سب سے پہلا ممبر جو بنا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھوں سے بنوایا۔ یہ اعزاز دیا، یہ ایک مرتبہ دیا۔ بلکہ جب اذان کا وقت ہوا مدینے کے اندر تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا آرڈر ہوا تو کیا آرڈر تھا؟ یہ انصاریہ عورت کا گھر مدینے میں سب سے اونچا گھر ہے، اس گھر کی چھت پہ چڑھو اور اذان کہو۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی۔ یہی وجہ ہے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو کیا ہی شان دے دی۔ ان عورتوں کو یہ عظمت اور شان اب باقی رکھنی چاہیے۔ کون سی شان؟ جہاں بھی دنیا میں کوئی مسجد بنتی نظر آئے تو ان کو یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ اس مسجد کا ممبر اور محراب میں بنواؤں گی تاکہ فقیہ انصاریہ کے ذریعے جو ہمیں اللہ نے اعزاز دیا وہ اعزاز باقی رہے۔ دوسری بات، اس حدیث کی روشنی میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سب سے پہلی اذان چھت پہ ہوئی تو جب بھی کوئی مسجد بنے تو عورتوں کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ اس مسجد کی چھت میں زیادہ حصہ میرا ہی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، چونکہ اذان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو بلند آواز کی ضرورت ہوتی ہے، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کہتی ہے فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا وَأَعْلَى صَوْتًا، ان کی آواز خوبصورت بھی تھی اور بلند بھی تھی۔ تو اذان کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ساؤنڈ سسٹم ہے، جو اس طرح مائک اور دیگر اشیاء ہے، ضروریات ہیں، اس وقت بھی اس انصاریہ عورت کے گھر سے یہ بات اٹھی تو عورتوں کو بھی شوق کرنا چاہیے کہ اس مسجد کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ اور پھر اس پر مستزاد، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا گیا جن کی آواز خوبصورت تھی اور بلند تھی، مؤذن کی ذمہ داری، مؤذن کی دیکھ بھال اور اس کی کفالت بھی صالحات، تقیات اور مومنہ عورتیں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں کہ یہ اعزاز اسلام کی ابتدا میں عورتوں کو چونکہ ملا، یہ اعزاز باقی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے یہ سارے اعزازات اس لیے پیش کیے کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام دیا ہے۔